بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالکتاب و سنہ کی جانب سے پیش ہے داستان عبرت۔ اور اس کے بعد میرے دوستو، قرطبہ جو بستی رہی، اس میں جیسے آپ نے سنا ہمیشہ چمکتی رہی بستی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر مارکیٹس، ایسی مارکیٹس تھے کہ بیان سے باہر، اور ہر مارکیٹ ایکسکلوسیو تھا میرے دوست۔ سونے کے لیے الگ مارکیٹ، اس وقت ساری دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں، بغداد میں بھی ایسا نہیں۔ سونے کے لیے الگ مارکیٹ ہے نا، چاندی کے لیے الگ مارکیٹ، ویپنس کے لیے الگ مارکیٹ، ترکاریوں کے لیے الگ مارکیٹ، اور اس کے بعد پرندوں کے لیے الگ مارکیٹ، اور نادر پرندے، شاذ و نادر پرندے جو نہیں ملتے دنیا سے پکڑ کر لاتے اور لا کر اس کے لیے ایک الگ مارکیٹ بنائے تھے میرے دوست۔ اور اس کے بعد شاذ و نادر حیوانات، جانور افریقہ سے، یہاں سے وہاں سے، جسے لوگوں نے زندگی بھر کبھی نہیں دیکھا، ان حیوانات کا ایک مستقل مارکیٹ تھا میرے دوست۔ آپ تصور کیجئے کہ کتنے دور تک پہنچ گئے، کیسی کنٹری سٹی کیسے ڈیولپ ہو گئی یہ بہت۔ اور اس کے بعد کتابوں کے لیے ایک مستقل مارکیٹ، کتابوں کے لیے ایک مستقل مارکیٹ میرے دوست۔ یہ زمانہ وہ تھا جب قرطبہ والے بلکہ پورے اسپین والے علم کے شہدائی تھے، علم کی نشر و اشاعت، علم کے لیے مر مٹتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں، مجھے ایک کتاب کی تلاش تھی جس کتاب کا نام قواطع الادلہ، یہ کتاب کی مجھے تلاش تھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مصر کے ایک عالم کہہ رہے ہیں کہ میں بہت تلاش کیا، کتاب نہیں ملی مجھے، بہت تلاش کیا، یہ کتاب مجھے نہیں ملی، اور میں کتاب کو تلاش کرتے کرتے سارے عالم اسلامی کو گھوما، یہاں تک کہ میں مصر سے اسپین گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر کتابوں کی ایک ایگزیبیشن لگتی ہے، کتابوں کی ایک ایگزیبیشن لگتی ہے، وہاں پر شاذ و نادر کتابیں ملتی ہیں۔ تو میں اس ایگزیبیشن میں گیا، بک فیئر میں گیا، تو میری نظر اس کتاب میں پڑ گئی جس کی میں تلاش میں تھا۔ اور میں جب قریب گیا کتاب لینے کے لیے، میں یہ دیکھ رہا ہوں مجھ جیسے 100 لوگ وہ کتاب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب ٹوٹ پڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے چاہیے کتاب۔ اور جب کتاب والے نے کہا کہ ایک ہی ایک نسخہ ہے، کتاب والے نے کہا کہ یہ ایک ہی ایک نسخہ ہے اور اس سے زیادہ نسخے نہیں ہیں، تو 100 لوگ ہیں، تو دکاندار نے اپنی دکان کو آکشن سینٹر بنا لیا۔ اس نے کتاب رکھا اور اس کے بعد اس نے آکشن چھوڑا، ہے نا، کہا گیا کہ 20 درہم سے بات شروع ہوئی، لوگ بڑھا رہے ہیں۔ یہ عالم کہتے ہیں کہ میں غریب آدمی تھا، لیکن میں گھر میں سوچتا کہ اتنے پیسے ہیں اور وہ پیسے کہہ دیتا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی میں پیسے کہتا ہوں اس کا 10 گنا ایک دوسرا کہتا ہے۔ اس طریقے سے میں ذہنی طور پر میرے پورے زمین بیچ دیا، میرے بستی میں میرے جو زمین تھے، اور میں سوچا کہ وہ زمین بیچ کے پیمنٹ کر دوں گا، بولتے ہیں کہ میرے فلاں زمین اس کی ایک قیمت ہے، لے لو، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسے بڑھاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اتنا بڑھائے کہ لوگ بھی بڑھاتے گئے، بعض لوگ تھک کے چلے گئے، چل رہا ہے معاملہ، یہاں تک کہ یہ اور ایک دوسرے آدمی ہیں، ایک دوسرے آدمی تھے، ان کا نام بعد میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں وہ آدمی بالکل امیر مانند ہے، چہرہ شکل بالکل امیر جیسے ہیں، اور میں ٹھہرا فقیر آدمی۔ میں ایک اماؤنٹ کہتا ہوں، وہ انٹو 10 کہتے ہیں، میں ایک اماؤنٹ کہتا ہوں انٹو 10، اب بڑے آسانی سے کہہ رہے ہوں، میں ایک وہ انٹو 10 کہہ رہے، میں بولتے جا رہا ہوں، کہتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں تھک گیا، یہاں تک کہ وہ صاحب نے لے لیا کتاب، یہاں تک کہ میں تھک گیا، وہ صاحب نے اس کتاب کو لے لیا۔ اب میری جستجو یہ تھی کہ آخر جانو کہ آدمی کون ہے نا، چہرے سے آدمی عالم تو نظر نہیں آتا، نہ فقیہ نظر آتا ہے، آخر ایک کتاب کے بارے میں صاحب کو کیا معلوم ہے؟ یہ قواطع الادلہ ابن سمعانی کی یہ کتاب کی اہمیت اس صاحب کو کیا معلوم ہے؟ یہ کتاب آج انٹرنیٹ میں آپ کو صرف ایک کلک کرے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، صرف ایک کلک کریں گے تو کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جائے، یہ کتاب موجود ہے، لیکن ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کیا ہے، وسائل بڑھ گئے، علم سے دل خالی ہے۔ بہرحال تو تعجب ہو گیا ہے شیخ کو کہ بولے کہ چلو یہ آدمی کو دیکھتے ہیں کہ آخر ایک آدمی کون ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شیخ احمد ہیں، یہ بہت بڑے جاگیرد آدمی ہیں، بہت سارے دولت ہیں ان کی، اور ان کی خواہش ہے کہ کتابیں جمائیں۔ تو یہ ان کے گھر چلے گئے، یہ کوشش میں کہ کتاب دے دیں، میں کاپی کر لے کے واپس دے دیتا ہوں۔ گئے، ان سے ملاقات کیے، اور شیخ احمد سے بولے کہ بھائی مجھے آپ نے جو کتاب خریدی واقعی مجھے اس کی ضرورت ہے، آپ اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں اس کی کاپی بنا کے آپ کو واپس کر دیتا ہوں۔ جب یہ بول رہے تھے تو یہ عالم کے دل میں بات آئی کہ آخر پوچھ لوں کہ ان کو کتاب کے بارے میں کیا معلوم ہے۔ تو میں نے ان سے شیخ احمد سے پوچھا کہ بھائی یہ کتاب کے بارے میں آپ کو جانتے ہیں، اس کتاب میں کیا ہے، کیا موضوع پر بحث کر رہے ہیں، کیا سبجیکٹ ہے اس کتاب کی؟ تو شیخ احمد نے کہا کہ مجھے کتاب کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، اور کتاب کو دیکھ کر نام پڑھ رہے تھے۔
کتاب کو دیکھ کر نام پڑھ کر سناتے ہیں. تو تعجب میں پڑ گئے. شیخ بولے کہ آپ کو کتاب نہیں معلوم ہے نا, اس کے سبجیکٹ نہیں معلوم, کتاب کا نام خود نہیں معلوم, اور اتنی محنت کیوں, اتنا سارا پیسہ کیوں؟ وہ شیخ نے کہا کہ جب میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ خوب پیسے لگا رہے ہیں تو میں سمجھ گیا کہ کتاب کی واقعی اہمیت ہے, اس لیے میں نے بھی انٹو ٹین کرتے گیا, یہاں تک کہ آپ تھک گئے, میں نے لے لیا. اگر آپ کو چاہیے تو کتاب لے لو مفت میں, اگر آپ کو چاہیے تو مفت میں کتاب لے لو. تو یہ اتنے خوش ہوئے, گئے نسخہ بنائے اور واپس کیے, اور خوشی سے واپس آئے, اور گھر میں جا کے شیخ احمد کے دیکھے تو بہت بڑی لائبریری ہے, ہزاروں کتابیں ہیں. تعجب میں پڑ گئے. شیخ احمد کہتے ہیں کہ میں نہ عالم ہوں نہ میں علم سے میرا تعلق ہے, میں تجارت قسم کا آدمی ہوں, جاگیردار ہوں, لیکن ہمارے بستی میں ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگ کتابوں کو جمع کرتے ہیں. بستی میں کلچر یہ ہے کہ لوگ کتابوں کو لے کر پڑھنے آئے نہ آئے تجورے میں جوڑتے ہیں. کتابوں کی جمع کرنے کی ایسی خواہش تھی میرے دوستوں, اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب غرناطہ گر گیا, اندلس ختم ہو گیا, تو 1501 میں وہاں کے بادشاہ نے حکم دیا کہ پورے لائبریریز کو جلا دیا جائے. اتنا بڑا سرمایہ تھا میرے دوستوں مسلمانوں کا, پورے لائبریریز جلا دیے گئے. شیخ احمد ان جیسے کئی لوگوں نے جو لائبریریز بنائے تھے ان تمام لائبریریوں کو انہوں نے خاک میں تبدیل کر دیا. بہرحال یہ جذبہ تھا میرے دوستوں قرطبہ کا.